دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، رمضان مبارک کی پرکیف بابرکت گھڑیوں میں سلسلہ انوار حدیث ہمارا جاری وساری ہے۔ اللہ جل شانہ کل بروز قیامت اپنے عرش کے سائے میں، جب اس کے عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس میں جن افراد کو جگہ عطا فرمائے گا ان کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں۔ 3 افراد کے بارے میں ہم سن چکے: امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم; شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے اندر ہوئی; رجل قلبہ معلق بالمساجد اذا خرج حتی یعود الی، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، معلق ہو، مسجد سے نکلے یہاں تک کہ مسجد کی طرف لوٹ آئے۔ ان 3 افراد کا تذکرہ ہم نے سنا تھا، اور یہ گفتگو بھی ہم سن چکے ہیں کہ عرش کے سائے میں جن افراد کو جگہ ملے گی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے 70 سے زائد ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے 7 افراد کا تذکرہ بخاری مسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ہوا، جن میں سے 3 افراد کا تذکرہ ہم نے سنا۔ آج ہم چوتھے شخص کے بارے میں سنیں گے، اور حقیقتاً وہ ایک ساتھ 2 شخصوں کا تذکرہ ہے۔ ارشاد فرمائے کہ رجلان تحابا فی اللہ فاجتمعا علی ذلک وافترقا علیہ، یعنی عرش کے سائے میں ان 2 افراد کو بھی سایہ ملے گا جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی محبت پر ہی جمع ہوتے ہیں، اللہ کی محبت پر ہی جدا ہوتے ہیں، یعنی جن کا ہر کام صرف اور صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے کسی سے ملنا ہو، چاہے کسی سے جدا ہونا ہو، کہیں جمع ہونا ہو، کہیں سے دور ہونا ہو، کسی کو دینا ہو، کسی کو نہ دینا ہو، کسی سے محبت رکھنا ہو، کسی سے بغض رکھنا ہو، ہر چیز اللہ پاک کی رضا اور اس کی محبت کے لیے ہوتی ہے۔ تو ایسے افراد کے بارے میں فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ جل شانہ ایسوں کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، کہ وہ 2 شخص کے جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، فاجتمعا علی ذلک وافترقا علیہ، اسی محبت پر جمع ہوتے ہیں، اسی محبت پر جدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعریف اللہ پاک نے خود ذکر کی ہیں، اور لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی اہمیت کو، ان کی تعظیم کو اجاگر کیا ہے۔ ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک سورۃ الفتح میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ کفار پر تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں، یعنی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی خوبی بیان کی گئی کہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑی خوبی والی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھی جائے۔ دوسرا مقام سورۃ الحشر کا ہے کہ اللہ جل شانہ نے انصار صحابہ کرام علیہم رضوان، یعنی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے،
تو انصار نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان سے اس الفت محبت کا مظاہرہ کیا کہ جس کی مثال تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ الحشر کے اندر دونوں طرح کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف کی۔ پہلے مہاجرین کی تعریف کی کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر قربانیاں دیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے انصار کی تعریف کی، اور ان کی تعریف میں ایک جملہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ یحبون من ہاجر الیہم، کہ یہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے، جبھی اس نے اپنے ان بندوں کی، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی اس پر تعریف فرمائی کہ یہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جو ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہم رضوان پر جو ایک بہت بڑا احسان کیا، وہ ایک احسان بھی یہ تھا کہ ان کے دلوں کو اللہ پاک نے آپس میں جوڑ دیا، محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما دی۔ چنانچہ اللہ پاک سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، یعنی اللہ کی اس نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو کہ جب تم آپس میں سخت دشمن تھے، پھر اللہ پاک نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا فرما دی، محبت پیدا فرما دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یعنی الفت محبت پیدا فرما کر اللہ پاک نے آپس میں جو سخت دشمن تھے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس کو اللہ پاک نے اپنی ایک نعمت قرار دیا اور اس نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا، جو اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ جل شانہ اگر آپس میں اہل ایمان کو محبت کی توفیق عطا فرمائے تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور جب آپس میں اہل ایمان کی محبت ہوگی تو اس محبت کا جو بنیادی سبب بنے گا وہ ایمان بنے گا، یعنی اللہ پاک کی ذات پر ایمان لانا بنے گا۔ اور یہی اصل مقصود ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ جہاں اور انعامات اسے عطا فرماتا ہے، اس میں سے ایک انعام اللہ پاک اسے یہ عطا فرماتا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ پاک ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے کے تحت جگہ عطا فرمائے گا۔ بہت ساری احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں، مشہور حدیثیں بھی موجود ہیں، کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو ہمیں اس بات کی ترغیب دلائے گی، ہمیں اس بات کی رہنمائی کرے گی کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا چاہیے اور اس کے کیسے کیسے فائدے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بالانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ، یعنی اللہ پاک کے کچھ بندے ہیں کہ جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہید ہیں، لیکن اللہ پاک ان کو جو مقام عطا فرمائے گا اس مقام کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے، یعنی ان کے مقام کو دیکھ کر ان کا مقام پسند کریں گے۔ ایسا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ پاک انہیں عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم علی نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس وقرأ هذه الآية الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی وہ لوگ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ پاک کی رحمت کی وجہ سے، یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، نہ ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری ہے
نہ کوئی مال کا لینا دینا ہے۔ خدا کی قسم ان کے چہرے نور والے ہیں اور وہ خود نور پر ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا جب دوسرے لوگ خوف کے اندر ہوں گے، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا جب دوسرے لوگ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، سن لو کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یعنی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، الفت رکھنے والے ہیں، تو اللہ پاک ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، انبیاء شہداء ان کے مقام و مرتبے کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے، چہرہ ان کا نور نور ہوگا، اور پھر اس کے بعد لوگ غم کے اندر ہوں گے اور اللہ پاک ان کو غم سے محفوظ رکھے گا، لوگ پریشانی کے اندر ہوں گے لیکن اللہ پاک ان کو پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور احادیث طیبہ بھی اس حوالے سے سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ پاک کس عمل کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے؟ تو کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی کہنے والے نے کہا جہاد۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے ہی دشمنی رکھنا ہے۔ یعنی جو بھی کام ہو، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور پیارا عمل یہ ہے اللہ پاک کے لیے محبت ہو، اللہ پاک کے لیے بغض ہو۔ اس کی شرح کرتے ہوئے علماء نے یہ ارشاد فرمایا یہ جتنے بھی عمل ہیں، چونکہ نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، تو اب بندہ جو ان نیک اعمال کو کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ان نیک اعمال سے اس بنیاد پر محبت کرتا ہے کہ یہ اللہ پاک کے پسندیدہ عمل ہے۔ اب وہ چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے کوئی اور نیک عمل ہو، اگر وہ اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے وہ عمل کرے گا تو وہ عمل مقبول ہوگا، اور گناہ ہوں گے تو ان گناہوں سے اس لیے نفرت کرے گا کہ اللہ پاک کو یہ ناپسند ہے، تو یہ کام اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ پر موجود تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت لعمدا من یاقوت علیہا غرف من زبرجد لہا ابواب مفتحۃ تضیء کما یضیء الکوکب الدری، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں، یعنی سیکنڈ فلور ان کے اوپر بنا ہوا ہے، اور زبرجد جو جواہرات کی ایک قسم ہے اس سے بنے ہوئے یہ بالا خانے ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ ایسے ہی چمک رہے ہوں گے جیسا کہ روشن ستارے چمکتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ من یسکنھا، یا رسول اللہ اس میں رہے گا کون؟ یعنی ان عالی شان بالا خانوں کے اندر، ایسے خوبصورت بالا خانوں کے اندر کون رہے گا، کس کو یہ ملیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 طرح کے اعمال اور 3 طرح کے افراد کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتلاقون فی اللہ، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جو اللہ کے لیے کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو ایسوں کو اللہ جل شانہ یہ عالی شان محلات عطا فرمائے گا۔ ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور چاشنی، یعنی بندہ جب کوئی عمل کرے تو عمل کرنے میں اس کو لطف و سرور آئے، اس کو مزہ آئے، اس کو ذوق آئے، وہ عمل اس کے اوپر بھاری نہ پڑے، وہ عمل آسانی کے ساتھ کرے، تو ایمان کی لذت اور مٹھاس کیسے حاصل ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین طرح کے افراد ہیں کہ جو ایمان کی حلاوت پاتے ہیں، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وہ شخص ایمان کی حلاوت پاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہو جائیں، تو جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ پیارے ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پاتا ہے۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ ہی کے لیے محبت کرے۔ جب بندہ اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے گا تو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت اسے حاصل ہوگی۔ تیسرا ارشاد فرمایا، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، تیسرا وہ شخص ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس پائے گا کہ جو کفر میں پڑنا ایسے ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ کے اندر گرنا ناپسند کرتا ہے، کہ ایسا شخص جو کفر کو اس قدر ناپسند کرے گا تو اللہ پاک اس کو بھی ایمان کی مٹھاس اور لذت عطا فرمائے گا۔ ایمان کامل کیسے ہو، ایمان مضبوط کیسے ہو، اس کی بھی ایک روایت سماعت فرمائیے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، جو اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا، روکتا ہے تو اللہ کے لیے روکتا ہے، تو فرمایا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، ایمان اس کا کامل ہو جاتا ہے جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس حوالے سے سماعت فرمائیں کہ اللہ سے محبت کا معنی کیا ہے۔ یعنی ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتے ہیں، اپنے اساتذہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو محبتیں ہیں ان میں ایک محبت فطری اور طبعی ہوتی ہے، کہ طبعی طور پہ بندہ محبت کرتا ہے، جیسے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے بھائی بہن سے محبت کرتا ہے، یا مال و دولت سے بندہ محبت کرتا ہے، بعض شہرت سے محبت رکھتے ہیں، بعض منصب حاصل کرنے سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اب یہ جو ساری محبتیں ہیں جو اللہ پاک کی محبت کے علاوہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ ہیں، اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ محبت اب کر کیوں رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی بندے سے محبت کرتا ہے، مثال کے طور پر اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، ایک فطری محبت، دوسرا اگر وہ اس میں یہ بات پیش نظر رکھتا ہے کہ میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اپنے والدین سے محبت کرے، تو یہ ہے اللہ پاک کے لیے محبت۔ بندہ اپنے پیر و مرشد سے محبت کر رہا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، میری ہدایت کا سبب بنے ہیں، اس لیے میں ان سے محبت کر رہا ہوں۔ اپنے استاد سے محبت کر رہا ہے کہ ان کی وجہ سے میں علم دین حاصل کر رہا ہوں، ایک سیدھی راہ کی طرف ان کی وجہ سے میں آیا ہوں، تو اس وجہ سے ان سے محبت کرنا یہ اللہ پاک کے لیے محبت کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں اس لیے بھی ہے، ایک تو فطری اور طبعی محبت ہے، دوسرا اس لیے بھی کہ یہ اللہ پاک کے رسول ہیں، انہی کی وجہ سے ہمیں ہدایت حاصل ہوئی، انہی کی شفاعت سے قیامت کے دن ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہاری پرورش فرماتا ہے، وَأَحِبُّونِ لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ یعنی جب تم اس کو پیش نظر رکھو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری محبت کی وجہ سے اللہ پاک کی محبت تمہیں حاصل ہوتی ہے، اس کی رضا حاصل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، یعنی چونکہ یہ میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں، تو اب ان سے محبت کرو۔ تو سبب دیکھا گیا کہ سبب کیا بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کہ وہ اللہ پاک کے رسول ہیں، ان کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی،
تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکز محبت ہے، جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا جاتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جیسے اہل بیت اطہار۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کہ ان سے محبت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن احبہم فبحبی، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جس کا تعلق بنتا گیا ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں لے جانے والا ہے، جہاں سے اللہ کے در کا راستہ ملتا ہے تو اب ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے والا ہے اس سے کسی طرح کی کوئی محبت یہ نہیں ہے۔ تو اصل جو اللہ سے محبت ہے وہ یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے تو پیش نظر یہ ہو کہ اس کے ذریعے اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس سے محبت کرنا یہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ تو جہاں بہت سارے انعامات اللہ پاک اپنی محبت کے عطا فرماتا ہے، وہیں یہ فضیلت بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا کہ رجلان تحابا فی اللہ فاجتمعا علی ذالک وافترقا علیہ، وہ دو شخص کے جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں اسی محبت پر جمع ہوتے ہیں، اسی پر جدا ہوتے ہیں، تو اللہ پاک ایک برکت ایک انعام یہ عطا فرمائے گا کہ وہ عرش کے سائے کے اندر ہوں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنی رضا کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء سے، مشائخ سے، مرشد گرامی سے، صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے، سب سے اپنی رضا کے لیے محبت کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن کر دے الہی آئے اس میں